السلام علیکم پیارے بچوں۔ اس سے پہلے ہم نے اردو کا سبق نمبر 9 پھولوں کا تحفہ، تو اس کا پہلا پیج ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے آگے کا ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ سب اپنی کتابوں میں، ایک روز جب امجد صبح سویرے مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آیا تو اسے سارا گھر مہکتا محسوس ہوا۔ وہ حیرت سے ناک چڑھا چڑھا کر خوشبو سونگھنے لگا۔ امی، یہ کیسی خوشبو ہے؟ پھر اس کی نظر کھڑکی میں رکھے ہوئے گملے پر پڑی جس میں ایک پودا تھا اور پودے پر 4 پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ لپک کر گملے کے قریب گیا اور آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر امی نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نہ کہتی تھی پھول کھلیں گے تو سارا گھر خوشبو سے بھر جائے گا۔ امجد نے آنکھیں کھولیں۔ اب اس کی آنکھوں سے گملے اور پودے کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ اس نے ہولے سے پھولوں کو چھوا۔ ہولے سے مطلب آہستہ سے، ہے نا۔ اب اس کو اچھا لگ رہا تھا تو اس نے ہولے سے آہستہ سے پھولوں کو چھوا۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک پیار بھرا احساس۔ امی نے اسے ایک اور گملہ لا دیا۔ اب وہ گملوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ گملوں کو صاف کرتا، پودوں کو پانی دیتا۔ اس نے گملوں کو سبز رنگ بھی دیا تھا۔ سبز کا مطلب ہوتا ہے بچوں ہرا، تو اس نے گملوں پر ہرا رنگ دے دیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت گھر ہی پر گزرنے لگا۔ ایک روز اسکول میں ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ کتابوں کی بجائے ایسی چیزیں لے کر اسکول آئیں جو وہ گھر پر مشغلے کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ مشغلہ کہتے ہیں ایسا کام جو آپ دلچسپی سے کرتے ہو، یا آپ کو کسی کام میں دلچسپی ہے، شوق ہے، تو وہ کام کو مشغلہ کہتے ہیں۔ تو بہت سے بچوں کا ہوتا ہے الگ الگ مشغلہ، الگ الگ وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ کوئی لوگ کچھ جمع کرتے ہیں، پکچرز جمع کرتے ہیں، فوٹو جمع کرتے ہیں، پرندوں کی تصویریں جمع کرتے ہیں، لیڈروں کی تصویریں جمع کرتے ہیں، پرانی عمارتوں کی تصویریں جمع کرتے ہیں۔ تو ہر بچے کا الگ الگ رہتا ہے۔ چھوٹے بچے کھلونے جمع کرتے ہیں، ان کا پسندیدہ مشغلہ وہی ہوتا ہے، ان کا پسند کا کام، شوق ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کھلونے رہے الگ الگ طرح کے۔ تو اب ہے نا، ماسٹر صاحب نے تو ایسا کہا، چاہے وہ کھلونے ہی ہوں، ہے نا، ڈاک ٹکٹ ہو، اپنی بنائی ہوئی تصویریں ہوں، یا پرندوں کے پر ہوں۔ اعلان سن کر امجد بڑا پریشان ہوا۔ اس کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ گھر لوٹا تو وہ چپ چپ ہی تھا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے امجد؟ کسی سے لڑ کر آ رہے ہو یا ماسٹر صاحب کی ڈانٹ سن کر آ رہے ہو؟ پہلے تو امجد چپ ہی رہا، مگر جب امی نے بہت کوریدا پہلے تو امجد چپ ہی رہا مگر جب امی نے بہت کوریدا تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ امی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم یہ نئے والا گملہ لے جاؤ جس میں 3 خوبصورت پھول کھلے ہیں۔ پرانے گملے کے پھولوں سے گلدستہ بنا لو۔ آؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ امجد نے امی کی مدد سے پھولوں اور کلیوں کا خوبصورت گلدستہ بنایا۔ درمیان میں سبز پتے ٹانک دیے ہیں، ہرے پتے جو ہے وہ درمیان میں اس نے لگا دیے۔ اس نے گملے کو اچھی طرح صاف کیا۔ اسے یقین تھا اس کی چیز سب سے الگ اور انوکھی ہوگی، ایسی چیز کوئی نہیں لائے گا۔ اسکول پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوئی لڑکا بلی کا بچہ لایا ہے، کسی نے طوطے کا پنجرا اٹھا رکھا ہے، کسی کے پاس مٹی کے کھلونے ہیں۔ ماسٹر صاحب جماعت میں آئے تو سب لڑکوں نے باری باری اپنی چیزیں بتائیں۔ امجد کی باری آئی تو اس نے وہ گملہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دیا۔ دیکھیے دکھائی دے رہا ہے نا، سب بچے کھڑے ہیں اور امجد ہے، ان کے ماسٹر صاحب ہے۔ امجد نے ادھر گملہ رکھا ہے اور ساتھ میں اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ بھی ہے۔ پھر گلدستہ لے کر اپنے استاد سے کہا، جناب یہ دیکھیے، اسے میں نے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے نا۔ اس کے گملے میں کھلے تھے نا، اس نے وہ پھول خرید کر نہیں لائے تھے بلکہ وہ پھول اس کے گملے میں کھلے تھے، تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ تو اس نے یہ بات اپنے ماسٹر صاحب سے بھی کہی
کہ ماسٹر صاحب یہ جو پھولوں کا گلدستہ جو ہے یہ میں نے اپنے خود کے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے۔ یہ کہہ کر امجد نے بڑے احترام سے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ تمام بچوں نے تالیاں بجائیں۔ ماسٹر صاحب نے امجد کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے۔ ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا۔ اچھا بچوں، سمجھ میں آ گیا یہ سبق اچھی طرح سے، ہے نا؟ سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ کھیلنے کودنے کا کام تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں کم سے کم ایک پودا لگانا چاہیے۔ جس کے گھر کے آس پاس زیادہ جگہ ہے تو وہ بڑا درخت جیسا اگا سکتے ہیں یا بڑا لگا سکتے ہیں پودا، اور جن کے پاس جگہ نہیں ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گملوں میں چھوٹے چھوٹے پودے آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کرنا ہے نا، اس سے ماحول خوشگوار رہتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو یہ سبق میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، اب سمجھا دیا ہے۔ آپ بھی اس کو پڑھیں گے اور ایک پیراگراف پڑھتے ہوئے ویڈیو بنا کر مجھے واٹس اپ کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، السلام علیکم۔